اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کسی چیز کی کوئی تعریف نہیں کی ہے، بس ان کی مذمت ہی کی ہے، اس لیے کہ انسان اس چیز سے واقف ہیں کہ اسراف یا فضول خرچی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہر شخص کے لیے اس میں بنیادی بات یہ، ہر شخص کے لیے اس کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات پیسوں میں طے نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا معیار بہت مختلف ہوگا آپ کی کلاس کے اعتبار سے، میرا معیار کچھ مختلف ہوگا، ایک پور کلاس کا معیار کچھ مختلف ہوگا، یعنی اپر کلاس، مڈل کلاس اور پور کلاس میں سب جگہ اسراف کے معیارات بالکل الگ ہو جائیں گے۔ اس کو بہتر اسی انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کلاس میں رہتے ہوئے، اور انسان کی کلاس اس کی انکم سے طے ہوتی ہے، تو اس کلاس کے سٹینڈرڈ سے آپ جب اوپر ہو کر خرچ کرنے لگتے ہیں تو وہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوسرا معیار ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے انسان ان کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی فضول خرچی ہے کہ گرچہ انسان کی ایک کلاس میں اس طرح کے فرض کرنے کپڑے پہنے جاتے ہیں، لیکن اگر ضرورت 2 کپڑوں سے یا 4 سے پوری ہو رہی ہے اور آدمی یا خواتین اس طرح کرتی ہیں کہ 10-15 سوٹ بنانے، تو یہ بھی اسراف ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں ان سے بہت زیادہ خرچ کرنے لگے۔ تو یہ 2 عمومی پیمانے ہیں۔ اس کا اصل نقصان یہ ہے کہ پیسے تو وہی ہوتے ہیں جو انسان کے پاس ہیں، اور سب اگر دنیا میں لگ گئے تو پھر انفاق کے لیے نہیں بچتے، اور انفاق ظاہر ہے کہ دوسروں کی یا خدا کے دین کی مدد کا نام نہیں ہے، یہ قیامت کے دن اپنی سیونگ کرنے کا نام ہے، تو پھر قیامت کی محرومی کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر انسان خود تعریف کرے گا اور خود متعین کرے گا، خود طے کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنی آمدنی کو بھی جانتا ہے، اپنی کلاس کو بھی جانتا ہے، اپنی ضروریات کو بھی جانتا ہے۔ نہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور یہ اصل میں بندے اور رب کا تعلق ہوتا ہے، اور انسان کا اور اس کی آخرت کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو فضول خرچی میں خرچ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں انسان کے لیے سوائے محرومی کی کچھ بھی نہیں ہے، اور پکڑ اور جواب دہی اس کے علاوہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ بہت سخت ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔